یہ 5 پارٹیسپینٹس ہو گئے ہیں, چھٹا بھی آ گیا ہے, تو آپ بس اسٹارٹ کریں. میں نے اس کی ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے. بسم اللہ Everybody please الرحمن mute الرحیم. yourselves. السلام علیکم وبرکاتہ. Hina Ijaz is here, and today we are going to conduct a session specific relationship of mothers and sons. بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ سپر یعنی مدرس کے لیے ایک گروپ ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ہم لوگوں کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ایک گروپ کریٹ کیے ہوئے, اور بہت ساری مدرز الحمدللہ یہاں پر ہیں, اور ایک یہی مقصد ہے اس گروپ کا کہ ہم بینگ اے مدر اپنے اندر جو خامیاں کمیاں اس کو پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تربیت ایسی کر سکیں جو کے اندر ایک ایسا ہم ان کو ایک ایسا فرد بنا کر سکیں. جو کمیاں ہم لوگوں کی, جو محرومیاں ہم لوگوں کے بچپن میں رہ گئیں, وہ چیزیں کور کرنی ہیں. اور اس سے پہلے مدر اینڈ ڈاٹر پہ سیشن ایک ہوا تھا, اور ماشاءاللہ وہ بھی سیشن اچھا تھا, لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی. لیکن آج الحمدللہ ہم یہ جو سیشن کرنے جا رہے ہیں مدر اینڈ سن پہ, اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ سب جب سسٹرز انشاءاللہ سنیں گی تو ضرور اس میں اپنا فیڈ بیک دیں گے. اچھا میری پیاری بہنوں, بلا شبہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ماں اور بیٹے کے مابین تعلق بے حد اہمیت کا حامل ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں کہ اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ہم اس پر بات کی جائے, اور اس کے ہر پہلو کو دیکھا جائے. اس سے حفصہ ماہین جو ماشاءاللہ آلریڈی بہت ایک افیکٹو رول پلے کر رہی ہیں, اور ایک بہت سپر موم ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی, تو ہمیں ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملے گا. اور ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہوں گی ارسلہ زہیب اور امارہ زیب, اور یہ بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈز میں بہت کچھ کر رہی ہیں, اور اپنے سوشل سرکل میں بھی, اور ایک بہترین ماں جو ہے نا. اپنی ہیں آپ اس کی کا آواز جو ہے بہت نا اس میں ایسی بہت ڈسٹرکشن آ رہی ہے. آپ اپنا کائنڈلی کنیکشن مجھے چیک, لگ اوکے سگنلز میں شاید نا ڈراپ ہو رہے ہیں, پلیز چیک اٹ آؤٹ. اوکے بیٹے ٹی وی مت لگانا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ آواز بہتر ہے. اس روم میں نا ذرا سگنل پرابلم کم ہے. جی آواز آ رہی ہے تیری؟ جی نا آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. ٹھیک آپ چیٹ ہے, چیک کر لیجئے گا, اس میں میں ریپلائی کر دوں گی. میں آئی ایم گوئنگ ٹو میوٹ مائی سیلف. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. ہم سپر موم کے گروپ کے حوالے سے میں نے ایک تعارف پیش کیا اپنا, کہ ہمارا کیا مقصد تھا, کہ ہمیں یہ گروپ کیوں کریٹ کیا گیا. ایکچولی یونین کا ہمارا ایک گروپ ہے جو ایموشنل انڈیپینڈنس آف وومن ساحل الدین کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے میں نے ایک یونین کریٹ کی ہے. وہاں پہ ماشاءاللہ سب ایسی لیڈیز ہیں جو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا چاہتی ہیں, اور اب اس بیجٹ سے باہر بھی وہ لیڈیز جو اپنے سرکل میں بہت کام کر رہی ہیں, وہ بھی اب ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہیں. تو اور سب ایز اے مدر ماشاءاللہ ان کا ایک اچھا ایک, اور ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ورکنگ ان کی ہے, اور اس وجہ سے سپر موم کا گروپ کریٹ کیا گیا. اور یہاں پہ آج ہم جو سیشن لے کے چلیں گے وہ ہے مدر اینڈ سن سے متعلق. اچھا, اب چونکہ ماں اور بیٹے کی جو ایک تعلق ہے اس کی اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے, تو ہم سب لیڈیز کو اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے کہ ہمارا کردار ہمارے بچے کی زندگی میں کس طرح کا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ایک سوال کروں گی کہ کیا ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں ماں کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے, ماں کا رول ہے کیا, اس کو ہم کن الفاظ میں بیان کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ماں اصل میں نا بچے کی زندگی کی وہ سب سے اہم ترین تعلق ہے, جو بچے کے جذبات اور نظریات پر براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے. اب دیکھنا ہم لوگوں نے یہ ہے
کہ یہ تعلق بچے کے ارد گرد کے ماحول میں کیا حقیقتاً واقعی اس کی ماں ہی یہ رول پلے کر رہی ہے، یا اس کے ارد گرد ماحول میں اس کے فادر یا اس کے دادا دادی، نانا نانی، یا کوئی بھی سسرالی رشتہ یا کوئی اور شخصیت ہے جو بچے کے جذبات و نظریات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اب صرف چیک یہ کرنا ہے کہ کیا وہ پازیٹیولی ہمارے بچے کے کردار اور اس چیز کی کردار سازی میں رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر تو یہ پازیٹیولی ہے تو یہ ایک ماں کے لیے بڑی معاون اور مددگار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ بٹانے والے اس کے بچے کو ایک مضبوط شخصیت بنانے کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے مزید ہاتھ کے۔ لیکن اگر وہ لوگ یہ جو ہیں اپنا رول نیگیٹیولی پلے کر رہے ہیں، پھر ذرا بات تشویشناک ہو جاتی ہے، اور بحیثیت ماں ہمیں الرٹ ہونا پڑے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگی میں اپنا لیڈنگ رول پلے کس طرح ہم کریں گے۔ تو یہ ایک دو دن کی تو بات ہے بھی نہیں نا، یہ ایک یعنی کہ سالہ سال کی محنت سے ہی یہ بات ہوتی ہے، اور جہد مسلسل ہے یہ ایک، اور ہمیں ڈیلی بیس پہ محنت کرنی ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں ان فیو منتھس نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ اگر کوئی بھی کوشش کرنا چاہتی ہے نا، کہ وہ ماں جو سمجھتی ہے کہ ابھی تک اس نے اپنے بچے کی زندگی میں کچھ تبدیلی لانی ہے یا مزید اس نے آگے جو لے کر چلنا ہے، وہ تب تک یہ نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنی ورتھ کو نہیں پہچانے گی، جب تک وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھے گی کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو خود کو ویلیو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایک لیڈنگ رول کی حیثیت سے ان کے سامنے رہیں۔ اگر آپ لوگ سپر موم خود کو نہیں بھی سمجھتی، اپنے بچوں کے سامنے یہ ظاہر مت کریں کہ آپ کے اندر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی موجود ہے۔ ہر بچہ ڈیفینیٹلی اپنی ماں کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایز اے سپر موم اپنا جو رول ہے اس کو پریٹینڈ کر سکنے کی قابل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہی جو اگلی ہیں وہ چیزیں ہونا شروع ہوں گے۔ تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نا بیٹوں کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، ان کی باتوں کو بھرپور توجہ سے سنیں، انہیں فوراً نصیحت یا کرنا نہ شروع کر دیں۔ جو بھی بات اگر ہمیں پسند نہیں آتی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں فوراً سے پہلے، کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں، فوراً سے پہلے ریئیکٹ کر دیتی ہیں اور بچے کو روک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ چیز رہ جاتی ہے، پھر وہ غلط جگہ پہ غلط کہیں جا کے ایکسپریس کرتا ہے۔ تو آپ کا اپنے بیٹے پر اعتماد بحال کرنا وہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے، کہ آپ اس کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو فریلی آپ کے ساتھ شیئر کرے، اور آپ کی محبت کی بدولت ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب وہ آپ کو سننے پر رضامند نظر آئے گا نا، تو پھر آپ اپنے بیٹے کو یہ بات احساس دلا سکیں گی کہ اس کا جو ہے مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بنا کے بھیجا اور وہ ایک مرد کی حیثیت سے اس معاشرے میں موو کرنے والا ہے، تو اس بیٹے کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ اسے اس خاندان کا قوام بنایا گیا ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول کا سپاہی بننا ہے، اسے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب وہ معاشرے میں رائج یہ فرسودہ جو رسم و رواج کے خلاف وہ بغاوت کرے گا، اور اپنی شریک زندگی کے لیے ایک مومن لڑکی کو ترجیح دے گا، بجائے اس کے کہ وہ حسب نسب اور ماڈرنزم اور یہ آج کل کی جو دنیاوی تعلیم اور سب سے بڑھ کے جو جہیز کی لعنت ہے اس سے ماورا ہو کر وہ اپنے لیے ایک ایسے شریک حیات کا انتخاب کرے گا، چاہے وہ اپنی چوائس سے کرتا ہے یا وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ اس پہ یعنی کہ منحصر ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ تبدیلی ہم لے کر آئیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ماں کا اپنے بیٹے سے تعلق ایک مضبوط بنیادوں پہ استوار ہوگا۔ اور پھر وہ جو مومن لڑکی اگر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر ایسا ہوگا کہ دین کے کاموں میں وہ اس کا بازو بنے گی، اور ایک ایسی نسل پروان چڑھائے گی جو ملت اسلامیہ کی پاسبانی کا فریضہ انجام دینے کے قابلیت رکھتی ہوگی، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز اور کو عبور کر سکے، یعنی کہ غربت کی سختی کو برداشت کر لے لیکن قوانین اسلام کی بے حرمتی اور پامالی کو کسی قسم کی کمپرومائز نہ کرے۔ بس یہ سمجھ لیں آپ کہ ہم جب تک ہم ایسی مائیں وجود میں نہیں لا سکیں گے نا مزید، جو آگے ایسے بیٹوں کو جنم دیں گی جو ایک بہت اچھا خاندانی نظام کے تحت وجود میں آئے گا، تب تک ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس بہتری کی طرف نہیں روا دواں ہوگا۔ تو کوشش ہماری نسل سے شروع ہوگی، اور پھر ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں آگے جا کر انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیں گے، اور ہمارا معاشرہ اس وقت
جو بالکل ہی ایک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، وہ اس سے بچنے کی وہ صورتحال انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اور مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، اور یہی کوشش آج اس سے ایک رزلٹ کی صورت میں آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ اور میرے پاس پوائنٹس اور بھی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہمارے پاس جو ہماری ہماری ہوسٹ ہے حفصہ ماہین، ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو حفصہ پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے اور ہمیں اس معاملے میں آج کل کی جو مائیں ہیں ان کو گائیڈ لائن دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ذرا زیادہ میرے بارے میں ایگزیجریٹ کر دیا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک ماں ہوں، اور دیکھیں جو مائیں ہیں نا، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، تمام بچوں کے لیے۔ اگر آپ ایک ماں ہے نا، اور آپ اس چیز کو فیل کر سکتی ہیں، اس پین کو فیل کر سکتی ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے فیل کرتی ہے، اس کی تربیت کو لے کر خاص طور پہ۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، بچے کو کوئی فزیکلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو، نہ وہ ان کو کوئی کسی بھی اور ڈینجر زون میں ہے، لیکن جو اصل جو پرابلم ہے نا، وہ سائیکولوجیکلی بھی ہے، اور وہ ان کی تربیت کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ ایموشنلی ہم تربیت کر رہے ہوں، ہم سوشلی ان کی تربیت کر رہے ہوں، اور the most important thing is کہ ریلیجیس، اپنے دین کے طور پر، اپنے ریلیجن کے طور پر ہم ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ جو برننگ ٹاپک ہے نا، جو برننگ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ مینشن کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان نعمتوں میں نا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو کہیں بھی اسپیسیفک نہیں کیا کہ بیٹا جو ہے نا وہ نعمت ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا۔ جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے نا، آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربکم خیر ثوابا وخیر عملا، کہ یہ جو بیٹے اور مال ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، جو باقی رہ جانے والی چیز ہے نا وہ تمہارے وہ اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ اب وہ چاہے ہمارے اپنے اعمال ہوں، چاہے ہماری اولاد کی شکل میں ایک چھاپ ہو، وہ رہ جاتی ہے، اور اسی چیز پہ ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ ایک بہت سوسائٹی میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ جو بھی عمل کرتے ہیں نا، یا جو بھی گناہ ہیں ان کے بڑے بڑے، جو ان کے اس طرح کے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو اولاد کے آگے آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ماں باپ غلط کام کریں اور بھگتے اولاد، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی مینشن نہیں کیا اپنے مصحف میں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں سوشلی اور سائیکولوجیکلی جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بچے اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز جا کے آگے جا کے بچوں کو خراب کرتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز اپنے اندر سے نکالنی ہے، اور ہم اگر اپنی بات نہ بھی کریں نا، اللہ معاف کرے، ہم دوسروں کو تانے دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں کہ چونکہ تم نے یہ کیا ہے اس لیے تمہاری اولاد جو ہے نا اس کے آگے آ رہا ہے، یعنی بھگت اولاد رہی ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، تربیت میں کہیں نہ کہیں ایسے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، اس طرح کے ہم مس گائیڈنس کرتے ہیں، اس طرح سے ہم مینوپولیٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ ہم اپنی انداز سے ان کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ شرن جیسے ہمیں کرنی چاہیے ہم ویسے کریں۔ تو سب سے بڑا جو ٹول ہے نا، ایک آسانی ہے، جو سب سے بڑا ایک ہتھیار ہمیں مدرس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے بچے کو جتنا مرضی انسٹرکٹ کر لیں، تم ایسے کر لو، تم ویسے کر لو، تم ایسے نہیں کرو، تم ویسے نہیں کرو، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو پریکٹس آل دیز تھنگس۔ اگر آپ خود پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کے کہنے پہ چلے گا، آپ کو ان چیزوں کو خود بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جی حفصہ بہت جی اچھی بات کر رہی ہیں جی، جی۔ سو وی ہیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ نماز پڑھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود نمازیں نہ پڑھیں اور ہم بچے کو تلقین کرتے رہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے صرف کہنے پہ نماز پڑھے گا، یا ہم بچے کو کہیں جھوٹ نہ بولو، خود ہم جھوٹ بول رہے ہوں، وہ ہماری چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک ایک چیز آبزرو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل تو اس کو بھی دی ہے، تو وہ جب ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ماں میری غیبت بھی کر رہی ہے، ماں میری چغلیاں بھی کر رہی ہے، ماں میری دوسروں کے گھر بھی خراب کر رہی ہے، ماں کو یہ ہے کہ
اپنے اوپر اور اپنے بچوں سے زیادہ اس کو باقی معاشرے کی فکر ہے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ٹو لینے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ اپنے بچے سے یہ امید نہ رکھیں کہ آپ اس کو خود اچھی نصیحت کریں گے، خود آپ کچھ اور عمل کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ایبزارب نہیں کرے گا. آپ کی یہی تو تربیت ہے جو آپ پریکٹیکلی خود کر رہے ہیں. تو بچہ جو ہے نا اس کی پروگرامنگ اس طرح ہوئی نہیں ہے کم از کم 7 سال تک کہ وہ آپ کی نصیحتوں پہ عمل کرے. آپ اس کو جیسے مرضی کہو کہ بیٹا ایسے پہنو اور ایسے کھاؤ اور ایسے نہ کرو، تو وہ اس چیز کو اس طرح لے ہی نہیں رہا ہوتا، اس کو نصیحت کے مطلب سمجھ میں نہیں آتے. نصیحت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہیں پہ بچوں پہ بھی نہیں کی، نہ ہمیں سیرہ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کسی بھی طرح کی نصیحت کی ہو. نصیحت جو ہے نا اس برین کے لیے ہوتی ہے جو پورا ویل ڈیولپڈ ہو، میچور ہو، جو اچھے برے کی پوری طرح تمیز جانتا ہو کہ شرعن، اخلاقن، ویلیو کے طور پہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو آپ قرآن پاک دیکھ لیں، آپ سیرہ دیکھ لیں. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے، لیکن وہ بچے کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارتے تھے یا ڈانٹتے نہیں تھے ان کو اس بات پہ کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ اتنا بڑا میں ثواب کا کام کر رہا ہوں اور اس میں آپ مخل ہو رہے ہو اور آپ میری نماز خراب کر رہے ہو. تو انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کیونکہ مقصد تربیت تھا. وہ بچہ بھی سیکھ رہا تھا کہ مجھے آگے جا کے بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. تو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہم پریکٹیکلی وہ کر کے دکھائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں. اور دوسری چیز یہ کہ نصیحت تب اثر کرتی ہے جب آپ اس کو صحیح وقت، صحیح عمر اور صحیح مرتبے کے لحاظ سے کسی کو کریں. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب اکثر اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جب ان کا فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی وہ فوکس کسی اور چیز پہ ہیں اور آپ ان کو بلا رہے ہیں، بے شک آواز ہی دے رہے ہیں، وہ آپ کی آواز نہیں سنتے. وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں یا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا وہ اپنے اسکول کا کام کر رہے ہیں یا وہ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں. سو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ دو بڑے بات کر رہے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ بھئی بڑوں کے بیچ میں نہ بولو اور ہماری بات نہ ٹوکو، تو ہم پھر بچوں کے ساتھ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ دو بچے اگر بات کریں تو ہم پہلے ایکسکیوز کریں، ہم ان سے کہیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، اگر وہ آپ کو توجہ دیتا ہے تو آپ بات کریں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ آواز دی ہے، میں نے تمہیں بلایا ہے، اس لیے تمہیں میری بات سننی چاہیے کیونکہ میں تو بڑا ہوں اور میرے پاس کیا ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس اختیار ہے، چونکہ میں تمہاری ماں ہوں یا میں تمہارا باپ ہوں، تو اس لیے تمہیں میری بات سننی چاہیے. اب میں یہ صرف لڑکوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، میں لڑکا لڑکی دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. کیونکہ ہم اگر تربیہ کو دیکھیں نا تو تربیت جو ہے نا وہ لڑکے اور لڑکی کی ایکولی ہوتی ہے. قرآن و سنہ میں کوئی اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ لڑکوں کی تربیت اس طرح سے ہوگی، کوئی اس کے خاص اصول بتائے ہوں، یا لڑکیوں کی تربیت کے کوئی خاص اصول بتائے ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنرل تربیت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مخاطب کیا ہے جنرل تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اس میں کوئی جینڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نماز ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، نہ مرد کی نماز ڈفرینٹ ہے نہ عورت کی، تھوڑا سا طریقہ ڈفرینٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹ کے پڑھیں گے. کچھ ایسے ٹپیکل اسپیسیفک اصول ہیں جو کہ شریعت نے کہا ہے، جیسے داڑھی ہے تو وہ سنت ہے، وہ عورت تو نہیں رکھ سکتی، چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے اور رکھیں گے بھی نہیں، لائک وہ بالکل آؤٹ آف دا وے، بالکل ایک ان نیچرل سی چیز ہے، وہ مرد ہی رکھتے ہیں. اور صرف ہماری شریعہ میں سنت نہیں ہے، یہ پچھلی تمام یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے. اور مرد کی ایک نشانی ہے کہ اس نے داڑھی رکھنی ہے. ہم نے یہ ٹیبو بنایا کہ نہیں جی اگر اس کی داڑھی ہے تو وہ بڑا اسلامی ہے اینڈ آل دیٹ، وہ ایک مرد ہونے کی نشانی ہے. اور اگر پردہ ہے تو وہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کیا ہے، وہ مرد تو نہیں کرے گا نا. مرد کے لیے اگر پردہ ہے تو وہ نگاہ کا پردہ ہے یا اس کے قلب کا پردہ ہے یا اس کی نظر کا یا اس کے سننے کا ہے، سماعت کے وہ کیا سن رہا ہے. لیکن عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے. تو تربیہ چاہے آپ لڑکے کی کر رہے ہو چاہے لڑکی کی کر رہے ہو، وہ ایک طرح سے آپ اس کا ایکول سٹانس رکھتے ہو. اگر آپ نے چاہتے ہو کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، اگر آپ چاہتے ہو وہ غیبت نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہو وہ چغلی نہ کھائے، یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے نا، ہم اس کو چھوٹا لیتے ہیں بٹ بہت بڑا گناہ ہے جو بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں لڑکے کو لڑکی کو ایکولی لے کے چلنا پڑے گا. کھانا پینا ہے آف کورس آپ اپنے بچوں کو ایکول دیں گے، ہمیں اس کی ڈویژن نہیں کرنی کہ یہ لڑکا ہے
تو ہمیں اس کو اسپیشل کھانا دینا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے. اسپیشلی حضرت فاطمہ کا ذکر جہاں پہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو اتنی تعظیم دیتے تھے. تو اس میں ہم نے لڑکے اور لڑکی کی تمیز کرنی ہی نہیں ہے. جہاں پہ ہم ان کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کی ایکویلٹی، جینڈر ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو تربیت میں تو ہم بالکل بھی وہ نہیں رکھیں گے، ڈفرینس نہیں رکھیں گے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ہم بچوں کو نا، مائیں اسپیشلی یہ کام کرتی ہیں. دیکھیں یہ باپ پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ باپ کسی چیز سے ڈرا رہا ہے یا نہیں ڈرا رہا. ہم مائیں کرتی ہیں کہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز سے نا ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا جگہ جگہ اپنے ڈر کا ذکر کیا ہے کہ تم نے میری خشیت اختیار کرنی ہے، تم نے میرا ڈر اپنے اندر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ باقی فیئر بھی ہیں، باقی ڈر بھی ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے کا احتمال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم نے کسی چیز سے نہیں ڈرنا، تم نے اگر ڈرنا ہے نا، اگر ڈر رکھنا ہے تو تم نے صرف میرا رکھنا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہی نہ کرتے کہ تم مجھ سے ڈرو. اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی ڈر تھے. معاشرے میں بہت ساری چیزوں کے ڈر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. بچوں کی تو ہم تربیت اس طرح سے کرتے ہیں، ہم اسپیشلی چونکہ مائیں ہیں یہاں پہ، سب ماؤں کو ہی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم ہر چھوٹی بڑی چیز سے یہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ کرو، تمہیں سوئی لگ جائے گی. اگر لیٹ سپوز کوئی بھی پیٹ ہے، تمہیں جرمز لگ جائیں گے. جرمز کیا پہلے نہیں تھے؟ دنیا جب سے بنی ہے تب جرمز کا تصور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا ہے کہ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہیں ان کا ادراک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں. اور سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ اگر ہم ایک سپون مٹی لیتے ہیں نا، مٹی، اس میں 7 ارب کے قریب مائکروبس کی، اتنے مائکروبز ہیں، اتنے مائکرو آرگنزمز ہیں کہ ان کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے. اب 7 ارب اگر آپ دیکھیں نا تو اس دنیا کی آبادی بھی نہیں ہے. تو وہ جو کریٹر ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس کی کریشن ہی ایسی ہے کہ ہم تحیر میں رہ جاتے ہیں، ہم سوچ میں اور حسرت میں رہ جاتے ہیں. ہم اتنے حیران ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی بنا سکتا ہے. مچھر کے 3 دل ہیں، ہمارے اندر 1 دل ہے، مچھر کے 3 دل ہیں. تو ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ مچھر کے 3 دل ہیں تو کہاں ہوں گے، ان کا سائز کیا ہوگا، کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو کریٹر پہ تو ہم سوال ہی نہیں اٹھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میرا ڈر اپنے اندر رکھنا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہر چیز سے ڈراتے ہیں. یہاں تک کہ لڑکوں کو معاشرے سے، کمائی سے، تم اگر کماؤ گے نہیں، تم اگر پڑھو گے نہیں، تم اگر باہر نہیں جاؤ گے، تم اگر سوشل نہیں ہوگے، تو ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے. وہ مسٹیکس کرتے ہیں، اٹ از اوکے، ان کو مسٹیکس کرنے دیں. کیا ہم مسٹیکس نہیں کرتے؟ کیا ہم سے ہنڈیاں نہیں جلتی؟ کیا ہم سے کپڑے نہیں جلتے؟ کیا ہم بلنڈر نہیں کرتے اپنی زندگی میں؟ تو اگر بچہ کرتا ہے تو آپ کس طرح سے اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں جب اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ 12 سال 11 سال 12 سال تک آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے نماز پہ. تو پھر ہم جب نماز پہ نہیں مار سکتے تو پھر ہم باقی بلنڈرز پہ ہم کس طرح سے ان کو مار سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم اس کو فیل کریں کہ ہم اپنے اوپر کام کریں گی خواتین، لیکن اس کا جو چینج ہے نا، وہ جو چینج آپ فیل کرو گے وہ آپ سوسائٹی میں کرو گے، وہ آپ اپنے ارد گرد فیل کرو گے. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی اولاد چینج ہوگی، آپ کی بیٹی چینج ہوگی، آپ کے اپنے بیٹے میں چینج دیکھو گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اگر ایموشنلی اور سوشلی بات کریں نا تو سب سے بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے ڈاؤٹس رکھنا، اپنے بچوں پہ ڈاؤٹ کرنا. حالانکہ ہمیں اگر ڈاؤٹ کرنا چاہیے نا وہ اپنی ذات پہ کرنا چاہیے. ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں. لیکن بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اب ڈاؤٹ جو ہے نا یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک ہوتا ہے ایکسپلیسٹ ڈاؤٹ اور دوسرا ہے امپلیسٹ ڈاؤٹ. ایکسپلیسٹ ڈاؤٹ کیا ہے کہ ہم بچے کو صاف کہتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. یہ ایکسپلیسٹ ڈاؤٹ ہے، یعنی آپ اس کو منہ پہ جھوٹا کہہ رہے ہو، آپ اس کو منہ پہ غلط کہہ رہے ہو. اب خود سوچیں کہ اگر کوئی ہمیں منہ پہ جھوٹا کہے یا ہمیں غلط کہے تو ہمارے ساتھ کیا گزرے گی. آپ اگر 1 منٹ کے لیے اس چیز کو سوچیں نا کہ ہمیں کوئی منہ پہ کہہ دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا آپ غلط کہہ رہے ہو، بھئی تمہیں کیا پتا میں غلط کہہ رہی ہوں یا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟
تم کون ہوتے ہو مجھے جج کرنے والے؟ تو ہم کس طرح سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. اس میں جو جھوٹ والا جو ایک ہے نا آنسر، اس میں بعد میں بات کرتی ہوں. میں صرف ابھی ڈاؤٹس کی بات کر رہی ہوں کہ ہم بچوں پہ ڈاؤٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ تم نے اگر یہ کہا ہے تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اگر یہ کہا ہے تو تم غلط کہہ رہے ہو. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے بہت زیادہ کہ ہم اس طرح کے ڈاؤٹس نہ کریں. اور جو دوسرا ڈاؤٹ ہے نا، جو جسے امپلیسٹ ڈاؤٹ کہتے ہیں، وہ ایکسپلیسٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی کہ ہم بچے کو کہتے ہیں تم نے پھر دودھ گرا دیا، تم نے پھر کھانا گرا دیا، تم نے پھر اپنی کاپی پھاڑ دی. یعنی کہ ہم اس کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ وہ انٹینشنلی یہ کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے. یہ زیادہ ہاریبل چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ باور کروا رہے ہو کہ اس نے اپنے ارادے سے کیا ہے. اب ہم کھانا کھاتے ہوئے کیا ہمارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا؟ کیا ہم پانی پیتے ہوئے کیا 2-4 قطرے ہم سے نہیں گرتے دودھ کے؟ تو اگر ہم بچے کو یہ کہہ دیں کہ وہ انٹینشنلی یہ کر رہا ہے تو سوچیں کہ پھر کیا ہوگا. یعنی کہ وہ اس سے بھی بڑا کام کر سکتا ہے، وہ تو اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. تو اس قسم کی مسٹیکس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مسٹیکس ہوتی کرنے کے لیے، لیکن ایک ماں کا کردار ہی ہے کہ وہ اس کو کھلے دل سے قبول کرے اور اپنے بچوں کو اس طرح سے مولڈ کرے، ان کی اس طرح تربیت کرے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ سے دودھ گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کو اتنا ہوا بنا لینا کہ ایک بچہ جو ہے اپنی کاپی پھاڑ کے آ گیا، اپنی پینسل گم کر کے آ گیا ہے، یا اس طرح کے بہت چھوٹی چھوٹی مسٹیکس. آپ کو خود بھی پتا ہے، آپ سب مائیں ہیں، بچے کیا کیا کچھ نہیں کرتے. مٹی میں ہاتھ گندے کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے ابھی جائیں گے باہر سے گیلے کر کے آ جائیں گے، اپنے مٹی سے بھر کے آ جائیں گے. تو ہم کیوں اس طرح سے بار بار ان کو باور کرواتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی مسٹیک کر لی؟ اور اگر مسٹیک کر لی اور بچہ رو رہا ہے، لیٹ سپوز اگر اس کو چوٹ لگی ہے، یہ بھی ایک بہت بہت ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں میں کہ اگر بچہ رو رہا ہے نا، چاہے اس کو چوٹ لگی ہے یا اس سے کچھ غلط ہوا ہے، تو ہم اس کو ہوا بنا لیتے ہیں کہ بھئی تم رو رہے ہو. اسپیشلی لڑکوں کو، کہ لڑکے تو روتے نہیں ہیں. کیوں نہیں روتے بھئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہوئے ہیں. جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو وہ روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ وہ چپ نہیں ہو پا رہے تھے. تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ رو نہیں سکتے؟ کیا ہم نہیں روتے؟ ہم بھی تو روتے ہیں. ہم سے چھوٹی موٹی ایون غلطیاں ہو جائیں، یا ہمارے آپس کے ریلیشن شپ میں اس طرح سے ٹائز آ جائیں، اس طرح سے آپس کی پیچیدگیاں ہو جائیں رشتوں میں، ہم اس کو بھی لے کر اتنا زیادہ اکثر ہم زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو بھی لے کر روتے ہیں. ہم اکثر بچوں کی باتوں پہ ہرٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے شوہروں کی باتوں پر، اپنے سسرال میں اگر آپ رہ رہے ہو، آپ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہوں گے، ہم روتے ہیں. تو اٹ از اوکے ٹو کرائی، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے رونا کس چیز پہ ہے. بچہ تو روئے گا، اس کو اگر چوٹ لگی ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے، اٹس اوکے ٹو فیل ہم فری، کہ وہ جو مرضی کرے، وہ رو سکتا ہے، اس کو رونا آ رہا ہے، اس کو رونے دیں. آپ نے جو کرنا ہے نا، جو آپ کے کرنے کا کام ہے، پھر وہی بات ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو روتی رہیں گی اور ان کو لے کے روتی بھی رہیں گی، تو پھر بچے بھی آگے جا کے ہمارے وہی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. اگر آپ نے رونا ہے تو آپ خشیت کے اندر روئیں، آپ اللہ کے ڈر سے روئیں، آپ اللہ کی محبت میں روئیں. بچے کو بھی پتا چلے کہ اس کو کہاں پہ رونا ہے، ایگزیکٹ رونا، ٹھیک رونا کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو تربیت میں، اس کے سب کانشیس میں یہ چیز ڈالیں گے کہ اٹ از اوکے یو کین کرائی، لیکن اس کے سب کانشیس میں کیا چیز بیٹھے گی، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے سیکھے گا کہ اگر اس کو رونا ہے تو وہ کس چیز پہ رونا ہے. تو ان کو ٹف بننے دیں، ان کو گرنے دیں، ان کو چوٹ لگنے دیں. وہ تجربے کرتے ہیں، ان کو تجربے کرنے دیں، ان کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے دیں، ان کو ایکسپیریمنٹس کرنے دیں. ان کو پتہ چلے کہ ان کی ذات کی اپنی خصوصیت کیا ہے. ہم سب کی دیکھیں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دماغ بہت تیز ہے یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایکسٹرا ایبیلٹیز دی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں واقعی ایسی ہوتی ہیں، مطلب موسٹ آف دا چیزیں، 99% چیزیں جو بچہ اپنے ماں اور باپ سے اور اپنے ارد کے ماحول سے لے رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کو سیکھنے دیں، ان کو یہ ایکسپیریمنٹس کرنے دیں کہ وہ اپنے ماحول سے کیا چیز اڈاپٹ کریں گے اور کیا چیز اڈاپٹ نہیں کریں گے. اینڈ پلیز پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو میک یور سیلف اے ڈمپ.
اپنے بچوں کو یہ شو مت کریں کہ آپ ایک ڈمپ مدر ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک المیہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں نا, سوسائٹی کی مائیں, وہ یہ شو کرا رہی ہوتی ہیں بچے کو کہ جیسے نا بچہ کوئی بہت ہی آج کل کا ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے, وہ بہت ایکسٹرا کچھ سیکھ کے آیا ہوا ہے باہر سے. ہمیں یہ بالکل بھی نہیں کرنا کہ ہم بچے کو یہ باور کروائیں کہ جو اس کو آتا ہے وہ اس کی ماں کو بالکل بھی نہیں آتا. آپ اگر سپر موم کا اپنے اوپر لیبل لگانا چاہ رہی ہیں, اینڈ اف یو آر ٹرائنگ ٹو بی اے سپر موم, تو سپر موم تو سب سے بڑی مثال دیکھیں امہات المومنین ہے ہمارے سامنے. مجھے تو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہماری مائیں, ہمارے سامنے کی مائیں جو پیچھے ہماری دادیاں تھیں, وہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں, وہ تو بہت بعد میں ہم دیکھیں گے. ہم جو پہلے دیکھیں گے, ہم اپنی جڑ دیکھیں گے کہ ہماری بیسکس کہاں پہ ہیں. تو ہماری بیسکس تو امہات المومنین ہیں, اور اگر آپ ان کو فزیکلی دیکھیں, ایموشنلی دیکھیں, ان کو سوشلی دیکھیں, وہ اتنی اسٹرانگ تھیں. آپ کیوں اپنے بچے کو یہ شو کروا رہی ہیں کہ آپ کو اس کے سوالوں کے جواب نہیں آتے؟ آپ کو ان کو بتانا ہے کہ آئی کین آنسر ایچ اینڈ ایوری کوشچن, تاکہ وہ باہر جا کے اپنے سوالوں کے جواب نہ ڈھونڈے, وہ باہر جا کے غلط لوگوں سے غلط قسم کے سوال تو میں نہیں کہوں گی, بچے کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ سکتا ہے, لیکن وہ باہر جا کے جب اپنے سوال پوچھے گا تو وہ غلط قسم کے آنسر اور اس چیز کو اپنی فطرت میں شامل کرے گا. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو اوپن ہینڈ دیں کہ وہ ہر طرح کے, چاہے وہ آپ کی نظر میں سلی کوسچنز ہیں, لیکن وہ سوال کرے. تو پلیز یہ چیز چھوڑ دیں کہ ہمیں یہ نہیں آتا, ہم یہ سیکھ نہیں سکتے. عورت جو ہے نا وہ سارا کچھ کر سکتی ہے. اما ہاجرہ علیہ السلام ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے. ان کو صحرا میں, ان کو پہاڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا چھوڑ کے چلے گئے, اور پوری دنیا, رہتی دنیا تک مسلمان ان کے نقش قدم پہ دوڑیں گے. نہیں وجہ پتا کہ وہ کیوں ادھر سے ادھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں, وہ دوڑ رہے ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اما ہاجرہ نے یہ کیا تھا. تو پلیز اپنا ایک جو ہے نا مرتبہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے اور ہم نے ان کی کیسے تربیت کرنی ہے. It doesn't mean کہ I'm a perfect mom. ہم سب یہاں پہ لرنر ہیں, ہم سب یہاں پہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. کوئی اپنی مسٹیک سے سیکھتا ہے, کوئی دوسروں کی مسٹیک سے سیکھتا ہے, صرف فرق اتنا ہے. اور ایک چیز اور کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنی نفسیات لے کے پیدا ہوتا ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہر بچے کی سائیکالوجی ایک جیسی ہے. اگر کوئی بچہ یتیم ہے, اگر کوئی بچہ اس کی ماں نہیں ہے سنگل پیرنٹ, یا باپ نہیں ہے سنگل پیرنٹ, یا باپ آؤٹ آف کنٹری ہے, تو آف کورس ساری کی ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری وہ تو ماں پر ہے. تو اب ماں یہ تو نہیں کرے گی کہ وہ باپ کا انتظار کرے, یا وہ جو باپ نے جو کام کرنا تھا وہ اس چیز کو چھوڑ دے. اس کو وہ سارے گیپس فل کرنے ہیں اپنے بچے کی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے. تو ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ پیدائشی بھی اپنا ایک, اس کا اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, ایک اپنی انفرادیت ہوتی ہے. اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. بعض بچے فزیکلی بہت مضبوط ہوتے ہیں شروع سے ہی, اور بعض بچے اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے. تو یہ ڈفرینسز, وی آر اوکے ود دیٹ. ہمیں ان ڈفرینسز کو قبول کرنا چاہیے اور دل سے قبول کرنا چاہیے. آئی گیس ٹائم, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں دوبارہ سے لنک جنریٹ کرتی ہوں, تو آپ لوگ پلیز اس کو لنک کو جوائن کر لیں. انشاءاللہ جو میرے کچھ